بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ میں سے چند لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایات امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی شکایات سننے کے بعد چند معتبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اہل کوفہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کریں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے اور انہوں نے کوفہ کی مساجد میں ہر نمازی سے قسم دے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کیا۔ ہر نمازی نے حلفیہ اقرار کیا کہ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایماندار پایا ہے، اور لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی تعریف کی۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کوفہ کے متعدد لوگوں کی رائے جانی، اور ان سب کی رائے آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ منصب امارت کے حقدار ہیں، ماں سوائے ایک شخص کے جس کا نام ابو سعدہ تھا، اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف 3 شکایات پیش کی اور کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ مال غنیمت تقسیم کرتے وقت انصاف سے کام نہیں لیتے، اور لشکروں کے ساتھ خود جہاد میں شریک نہیں ہوتے، اور نہ ہی مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت انصاف سے کام لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ابو سعدہ کے ان الزامات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر دراز فرما اور اس کی محتاجگی کو بھی دراز کر دے، اور اس کو فتنوں میں مبتلا فرما دینا۔ حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اس دعا کا اثر دیکھا ہے، اور ابو سعدہ نے طویل عمر پائی، اور وہ اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کے بھویں دونوں آنکھوں پر لٹکتے تھے، اور وہ در در بھیک مانگتا پھرتا تھا، اور اس نے انتہائی محتاجگی کی زندگی بسر کی۔ وہ بڑھاپے میں بھی راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتا تھا اور ان کے بدنوں پر چٹکیاں پھیرتا تھا، اور جب کوئی اس کا حال پوچھتا تو کہتا کہ میں ایک بوڑھا ہوں جو فتنوں میں مبتلا ہو چکا ہے، اور مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی۔